الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نور ہدا میں آج انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید فرقان حمید کے 13ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اس 13ویں پارے میں 19 رکوع ہیں اور 1 آیت ہے۔ بقیہ 6 رکوع سورہ یوسف کے ہیں اور اس کے بعد سورہ رعد، اس کے مکمل سورہ رعد ہے اور 12 رکوع ہیں، اور پھر سورہ ابراہیم کے 7 رکوع اور آخر میں 1 آیت سورۃ الحجر کی ہے۔ آغاز ہو رہا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے۔ آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جیل میں رہے 12 سال، اور ان 12 سالوں میں نہ تو کوئی شکوہ کیا رب العالمین کی بارگاہ میں، بلکہ اللہ کی تبلیغ کرتے رہے۔ اور جو 12واں پارہ ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے کہ جو بادشاہ کو خواب آئے، ان کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرما دی کہ 7 سال قحط پڑے گا، اس سے پہلے 7 سال فصل اچھی ہوگی، تو ان کو آپ نے جو گندم ہے وہ سٹور کر لینا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پہ توکل اپنی جگہ، لیکن دنیا کے اندر مینجمنٹ کرنا یہ بھی اسلام کے خلاف نہیں ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید اس کی ترغیب دے رہا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ خواتین سے پوچھو میرے اوپر جو الزامات لگے تھے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان کیا۔ ناظرین، یہاں یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، جیسا کہ گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان کے 4 حملے فرد پر اور قوم پر بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مجبوری کے عالم میں بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو مجبور تھا۔ یوسف علیہ السلام پر وہ بھی کیفیت آئی کہ کنویں میں بھائیوں نے پھینکا، لیکن پھر بھی آپ نے حق اور صداقت اور رحم دلی اور شفقت کا مظاہرہ فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ جوانی کے عالم میں بندہ گناہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ سورہ یوسف جو کہ بہترین قصہ ہے، اس میں جوانی کے عالم میں بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو پاک رکھا اور آپ قطعاً برائی کے قریب نہیں گئے۔ دروازے بند دیکھے، اکیلے ہیں، اجنبی ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات پر اتنا کامل توکل اور بھروسہ کہ آپ گناہ کے قریب نہیں گئے۔ تیسری بات ناظرین کرام، جب بندے کے پاس طاقت اور اقتدار آتا ہے، یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس اب طاقت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے عدل کا دامن تھام کے رکھا ہے۔ اور چوتھا ہے کہ جب بندہ غصے میں آتا ہے تو پھر غصے کی حالت میں غضبناک ہو کر انتقام لینے پر اس کا نفس اس کو مجبور کرتا ہے۔ تو 13ویں پارے کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس سے پہلے عورتوں نے بھی اور زلیخا نے بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کے سچے ہونے کی گواہی دی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی ہیں۔ اور 2 روایات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ قول کسی اور کا ہے، لیکن زیادہ قوی قول یہی ہے کہ یہ 13ویں پارے کا پہلی آیت مقصہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو حکم دیتا ہے
برائی کا مگر وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یقیناً میرا رب غفور اور رحیم ہے۔ تو نفس امارہ سے بچاؤ کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، تو یہاں پر بھی ہے کہ اللہ کے نبی ہیں جو کہ معصوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی ذات کی بڑائی بیان نہیں کر رہے، بلکہ رجوع اللہ کی طرف کر رہے ہیں کہ جس کو بچاتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل بچاتا ہے۔ اس کے بعد اس وقت کا جو بادشاہ ہے، جو کنگ ہے، عزیز مصر ہے، اس نے پھر کہا کہ ایسا کرو کہ اسے میرے پاس لے آؤ، میں اپنے پاس اس کو رکھنا چاہتا ہوں، میں چن لوں گا اسے اپنی ذات کے لیے۔ جب کلام کیا اس عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے، تو اس بادشاہ نے بڑا احترام کیا اور قابل اعتماد اشخاص میں حضرت یوسف علیہ السلام کا شمار ہونے لگا، یعنی اپنے کردار کے ذریعے سے ثابت کیا کہ وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اس کے بعد اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ملک کے حالات درست نہیں ہیں، اب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے مقرر کر دیجئے زمین کے خزانوں پر۔ دو باتیں اپنی ذات کا جو تعارف کروایا، انٹروڈکشن کروایا، وہ یہ کہ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علیم، علم والا ہوں، معاشی مسائل کو جاننے والا ہوں۔ تو کسی کو اگر اپوائنٹمنٹ دینی ہو تو ناظرین کرام اس میں دو باتیں، ایک تو حفیظ ہے، آنیسٹ آدمی ہونا چاہیے، اور پھر ایفیشینس ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں باتیں یوسف علیہ السلام اس موقع پر جب اپنا تعارف کروا رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے یہ دونوں باتیں وہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ تو آج کے دور میں جدید ترین دور ہو، اس میں آپ کسی کی بھی اپوائنٹمنٹ کریں گے تو یہ جو دو کوالٹی ہیں، صلاحیت بھی ہونی چاہیے، علیم یعنی اس میں سکل بھی ہو، صلاحیت بھی ہو۔ اگر کوئی گورنمنٹ ہے اور وہ بندہ تو بڑا ایماندار ہے لیکن وہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے تو کیسے وہ گورنمنٹ رن کرے گا؟ یا گورنمنٹ تو رن کر رہا ہے لیکن کرپٹ آدمی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی جو دونوں کوالٹیز بیان کی ہیں وہ ایک حفیظ اور علیم کی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ کسی عہدے کا خود طلب کرنا، یہاں مفسرین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو یہ یقین ہو کہ میرے علاوہ کوئی اور اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتا اور میں ہی ہوں وہ جو قوم کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے، تو اس وقت اپنا نام پیش کرنا اور اپنی جو سکل ہے اور اپنی جو خدمات ہیں ان کو پیش کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی فکر کے مطابق وہ ضروری ہے کہ بندہ آگے بڑھ کر ملک و ملت کی خدمت کرے۔ اسی طرح قرآن مجید کا دوسرا مقام ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ساتھ ہیں، تو وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے کیا کہا؟ قالت، یہ سورہ قصص ہے، 20واں پارہ ہے اور آیت نمبر 26 ہے، قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ یہاں پر بھی دو کوالٹیز ہیں، القوی طاقتور یعنی سکل والا آدمی جس میں یہ سکل ہے، اور پھر الامین، وہاں کیا ہے؟ حفیظ۔ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو حفیظ، اور یہاں 4 ورڈز قرآن مجید کے، حفیظ، علیم اور یہاں قوی اور امین۔ تو 4 کوالٹیز جس میں ہوں گی تو اس کو اگر آپ اپوائنٹمنٹ کریں گے تو وہ بندہ اس منصب کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اقتدار عطا کر دیا۔ اب یوسف علیہ السلام پہلے خزانہ ان کے کنٹرول میں ہے، بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کو سلطنت اور تمکن عطا فرما دیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام آگے اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ تاکہ رہے اس میں جہاں چاہے، نصیب برحمتنا من نشاء،
ہم سرفراز کرتے ہیں اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، سبحان اللہ، ہم ضائع نہیں کرتے اجر، عمدہ کام کرنے، جو محسنین ہیں، احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام نیکی کا کام کیا ہے، تو آج رب العالمین نے انہیں آگے کیا فرمایا؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، دنیا کا عہدہ بڑا مقام ہے، اونچا منصب ہے، لیکن رب العالمین فرما رہا کہ جو آخرت کا مقام ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، لیکن ہے کن کے لیے؟ دو شرطیں لگائی ہیں، دو ان میں خوبیاں اور کوالٹیز ہوں، ایک ایمان ہو اور تقوی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہاں پر بھی فرمایا کہ للذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اب حضرت یعقوب علیہ السلام جس علاقے کنان میں ہے وہاں پر بھی مال کی کمی ہو جاتی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیٹوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ بڑا رحم دل، دیانتدار اور انسان دوست ہے۔ اب بھائی جو ہے وہ غلہ لینے کے لیے مصر میں آتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیتے ہیں، لیکن بھائی ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کروایا، ان کو غلہ تیار کیا، اور جاتے ہوئے انہیں یہ بھی کہا کہ جب آؤ تو وہ جو چھوٹا بھائی ہے بنیامین، اس کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ اور پھر ایک اور کام کیا کہ ان کی جو بوریاں تھیں، جو وہ رقم لے کر آئے تھے کرنسی، وہ بھی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے، جب بھائی واپس گئے ہیں اور انہوں نے جا کر وہ اپنی بوریاں کھولی ہیں، تو وہ جو رقم تھی یوسف علیہ السلام نے وہ بھی رقم بھی رکھ دی۔ یہ دوسرا پارہ ہے، 13ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت نیک بادشاہ ہے جو خدمت بھی کر رہا ہے اور رقم بھی انہوں نے واپس کر دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے تقاضا کیا تھا کہ اپنے والد سے جا کے کہنا کہ اس بھائی کو بھی ساتھ بھیج دے۔ تو یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی یوسف کو بھیجا تھا، اب میں تم پر کیسے اعتبار کروں؟ بھائیوں نے قسم کھائی کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ اب یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایک دروازے میں داخل نہ ہونا۔ یہ قرآن مجید ہے، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بچوں ایک دروازے میں داخل نہ ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ بھی۔ تو یہ جو نظر ہے یہ لگ جاتی ہے، بچوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اور بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کے اوپر باقاعدہ یہ دعا دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا بخاری شریف میں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ دعا یاد کر کے، یہ بخاری شریف کی 3371 حدیث نمبر ہے، تو یہ دعا حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توکل تو اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، لیکن نظر بد سے بچانے کے لیے فرمایا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہوا جائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اب یعقوب علیہ السلام کو چونکہ اللہ کے نبی ہیں، صاحب بصیرت بھی ہیں، باطنی نور بھی ہے، اللہ کے جو مومن ہے وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور یہ تو اللہ کے نبی ہے، انہیں خبر تھی پہلے بھی کہ یوسف علیہ السلام کو مارا نہیں گیا، اس لیے کہ کرتا جو لائے تھے یوسف علیہ السلام کا وہ تو صحیح سلامت تھا۔
تو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی علم والے ہیں۔ اب اس کے بعد بھائی پہنچتے ہیں بن یامین کو لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اب وہ جو بادشاہ کا دربار ہے، یوسف علیہ السلام کا بھائی اس میں بیٹھے ہیں، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں۔ اس موقع پر ناظرین کرام، دو بچھڑے بھائی آپس میں ملتے ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا ہیلا کیا کہ تاکہ بن یامین میرے پاس رہ جائے، تو انہوں نے وہ جو بادشاہ کا پیالہ تھا، بڑا قیمتی تھا، وہ بن یامین کی بوری میں رکھوا دیا۔ جب تلاشی لی گئی تو وہ بن یامین کی بوری سے نکلا۔ اب اس وقت اصول یہ تھا کہ جس سے کوئی چیز برآمد ہو تو اس ملک کے قانون کے مطابق اس کو وہیں پر رکھا جاتا ہے۔ اب اس موقع پر وہ جو ان کے ایک بھائی یہودا تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں بن یامین کو ساتھ نہ لے کر جاؤں تو میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ ہمارے باپ نے پہلے بھی ہم پہ بھروسہ کیا، وہ معاملہ بھی ہوا، اب دوسرا بھائی بھی ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے یہ جو ہیلا سکھایا ہے، اس کے لیے قرآن مجید خود بیان فرما رہا ہے کہ خبردار یہ جو عمل ہوا ہے میرے یوسف کے اوپر کوئی بات نہ کرے۔ فرمایا کذالک کدنا لیوسف، سورہ یوسف ہے اور اس کی آیت نمبر 76 ہے کہ یہ جو تدبیر تھی پیالہ رکھنے والی، ہم نے خود یوسف علیہ السلام کو بتائی ہے۔ اور پھر فرمایا نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ اب جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ یعنی عجیب ان کی سوچ تھی کہ بن یامین نے چوری کی ہے تو فقط سارق اخ لہ من قبل، اس سے پہلے ان کا ایک بھائی تھا، وہ اس نے بھی چوری کی تھی۔ لیکن اب میں نے عرض کیا نا کہ اقتدار بھی ہے، طاقت بھی ہے، اب بات بھی کر رہے ہیں، غصہ بھی آ سکتا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کی ذات نے، وہ حلیم ہے، بردبار ہیں، تو انہوں نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ تو قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین ارجعوا الی ابیکم، کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، تم جاؤ اور جا کر بتاؤ۔ اور یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے، یہاں بھی لفظ بھائی استعمال نہیں کیا۔ فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ تو یہ سارا واقعہ قرآن مجید بیان فرما رہا ہے، اور ادھر باپ اور بیٹے کی جو محبت ہے اس کا تذکرہ، ماں بیٹے کی محبت کا ذکر تو آپ سنتے ہیں، لیکن یہ باپ اور بیٹے کی محبت کا تذکرہ ہے۔ اور اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب جا کر بھائیوں نے یہ خبر دی، فرمایا فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو، انہ هو العلیم الحکیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں، رو رو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، اور یہ دعا بھی ان کی ہے، قالوا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یہ سن لیجیے، نبی کا علم عام انسانوں کا علم جیسا تو نہیں ہوتا۔ کیا فرما رہے؟ واعلم من اللہ، اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ تو پھر کیا فرمایا کہ میرے بیٹے جاؤ اور سراغ لگاؤ، کس کا؟ فتحسسوا من یوسف واخی، یہ ہے اللہ کے نبی کا علم۔ جاؤ یوسف کا پتہ چلاؤ اور اس کے بھائی کا پتہ چلاؤ، اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، وہ واپس آتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہتے ہیں کہ تکلیف پہنچی ہے ہمارے اہل خانہ کو،
ہم کچھ رقم اور لائے ہیں۔ اب اس موقع پر آپ نے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے جو سلوک تم نے کیا تھا یوسف کے اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم نادان تھے، تمہیں خبر نہ تھی، نادانی میں کی؟ قالوا انک لانت یوسف، وہ سراپا حیرت ہو گئی، ان کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوں گے۔ معاشرہ کسی کو کتنا بھی گرانا چاہے، لیکن جب رب کی رحمت اور بندے کا کردار اتنا پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ مقام، عزت اور عظمت عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے جواب میں بھی یوسف علیہ السلام نے ان کو کوئی تان نہیں دیا۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر اختیار کرتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں انہیں اجر ملتا ہے۔ بلکہ سورہ طلاق میں بھی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ جو تقوی ہے ناظرین کرام یہ انسان کے کام آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کرتا لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، جاؤ میرے بابا کے چہرے پر ڈال دینا، یاتی بصیرہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ تبرکات ہیں ان کا بھی رب العالمین تذکرہ کر رہا ہے۔ اصل تو خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اب کرتے تو سارے ہیں، ان میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن عام کرتے میں اور نبی کے کرتے میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے، فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کو ماننا چاہیے، وہ خالق اور مالک ہے۔ اسی طرح اس کے جو پاکیزہ اور برگزیدہ بندے ہیں، انبیاء کرام ہیں، رسول ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کو بھی شان اور عظمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ اس کرتے میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن کرتا کس کا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تو یہ سارا نظام رب العالمین قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام توحید کو تو ماننے والے، وہ کہتے ہیں مجھے کرتے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو غیر اللہ ہے، میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ تو اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ناظرین کرام ان باتوں کو اور بزرگوں کے ساتھ نسبت اور تعلق کو، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ کئی 100 میلوں پر ہیں، اور یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی، سبحان اللہ، لَأَجِدُ رِیحَ یوسف لولا ان تفندون، قالوا، وہ جو گھر والے پوتے پوتیاں فیملی بیٹھی تھی، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، یہاں دلال کا معنی گمراہی نہیں ہے، وہ وجدک ضالا فہدی، بعض ہمارے دوست جو ہے دال کا معنی گمراہی کرتے ہیں، تو ہر جگہ دال کا معنی گمراہی نہیں ہے، یہاں پر بھی دال ہے، تو معاذ اللہ یعقوب علیہ السلام کی کون سی گمراہی تھی؟ تو یہاں دال کا معنی محبت میں گم ہو جانا، فریفتہ ہو جانا۔ تو کہا کہ بابا آپ تو وہ پرانی جو محبت ہے نا یوسف علیہ السلام کی، اس محبت میں آپ گم ہیں۔ اور جب خوشخبری سنانے والا وہ لے کر آیا کرتا، تو وہ جب لگایا گیا آنکھ چہرے پر تو اللہ پاک نے وہ واپس لوٹا دی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں، اور پھر 11 بھائی ہیں، ماں ہے، باپ ہے۔ وہ جو خواب کی تعبیر، اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا، چونکہ اس شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا، تو کہا کہ یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ پھر سبحان اللہ اس کے بعد حضرت جناب یوسف علیہ السلام کی یہاں پر بڑی دعا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ۔ اصل مددگار اللہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اسی دنیا میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اصل طاقت العزت للہ، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرمایا گیا، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں محبوب جو ہم آپ کو مطلع فرماتے ہیں، آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یعنی اس واقعے میں جو حکمت بھری باتیں ہیں رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ آخر میں
اب آپ دیکھیے کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں، کس سے اللہ پاک اس لیے بیان فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں دیتے، یہ اللہ کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، کیا انہیں خیال نہیں آتا کہ انہیں بے خبری میں خدا کا عذاب پکڑ لے؟ آپ ان سے صاف کہہ دیں میرا یہی راستہ ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری۔ اللہ پاک پچھلی قوموں کا بھی تذکرہ فرما رہا ہے کہ ان پر عذاب جو ہے وہ آیا، انبیاء کرام پر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ کافروں کی ایمان لانے سے جو ہے وہ کہ بہت محنت کی ہے انبیاء کرام نے، تو اس کے باوجود بھی رب العالمین فرما رہا ہے کہ انبیاء کرام جو ہے وہ نصیحت کرتے رہے ان کو، اور وہ جو منکرین تھے وہ رسول اللہ کے بارے میں کوئی معاذ اللہ غلط گمان نہیں کر سکتے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، اور وہ جو منکرین تھے انہوں نے گمان کیا، رسولوں نے گمان نہیں کیا۔ رسول تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں معاذ اللہ کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں؟ تو رسول جو تھے وہ تو نصیحت کرتے رہے، لیکن جو منکرین تھے وہ بدگمان ہوئے کیا کہ معاذ اللہ انبیاء کرام نے کوئی بات اور کی ہے، جھوٹ بولا ہے، تو منکرین جو ہیں وہ بدظن ہوئے، اللہ کے نبی کبھی بدظن نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان تک مدد پہنچائی ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ جو قصے کہانیاں سنا کر جی نہیں بہلاتا بلکہ تاریخی واقعات سے اپنے ماننے والوں کی تربیت، یہ سورہ یوسف بھی تربیت کرتی ہے کہ زندگی میں نشیب و فراز آئیں گے، تہمت بھی لگے گی، بہتان بھی لگیں گے، مشکل وقت بھی آئے گا، اپنے بھی دشمن ہو جائیں گے، پھر غیروں کے بازار میں بکنا بھی پڑے گا، پھر آپ کو لگژری لائف بھی ملے گی، لیکن اس وقت بھی آپ نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام، اس عظیم قصہ کے بیان کے بعد یعنی سورہ یوسف کے اختتام پر کفار کے اس قول کی تردید کر دی گئی ہے کہ یہ کلام خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ گھڑ کر پیش کرتے ہیں۔ فرمایا تم خود سوچو کہ یہ جو واقعہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اپنے پاس سے یہ واقعہ، حضور تو اس وقت موجود نہیں تھے، یہ واقعہ تو خود رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان فرمایا، یہ وحی کے ذریعے ان کو آگاہ کیا گیا ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جس سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ رحمت ہے، ہدایت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے، ایمان لانے والی جو ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ رات، اس میں 6 رکوع ہیں اور یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 43 آیات ہیں اور اس صورت کا نمبر 13 ہے۔ ترتیب اب جو ہے وہ 13 ہے اور جو نازل ہوئی تھی وہ 96 نمبر ہے۔ اس میں کل 6 رکوع ہیں۔ اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے آ رہا ہے، اس کا نام رعد رکھا گیا ہے، اور اس میں یسبح الرعد بحمدہ، ایک آیت میں یہ کلمہ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ رعد رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مقدسہ کا آغاز جیسا کہ میں نے کیا حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور کتاب الہی کی آیتیں ہیں، یہ نازل کیا گیا محبوب حق کے ساتھ تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کیا ہے، اور آسمان کے ساتھ اس کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند کو پابند کیا ہے، ہر ایک رواں ہے مقررہ میعاد تک۔ اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی کھول کر، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ پھر اس کے بعد زمین کا پھیلانا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا بیان کر رہا ہے، باغات ہیں انگوروں کے،
اور کھیتیاں ہیں، کھجور ہیں، ایک تنے سے پھوٹتی ہیں، ان کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، پانی ایک ہے لیکن اب مختلف رنگ ہیں، مختلف شکلیں ہیں، مختلف ذائقے ہیں۔ اور پھر یہ جو غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ جناب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے۔ یہ تعجب انگیز بات ہے کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ نئے سرے سے اس کو بنایا جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا، اس بدگمانی میں مت رہنا کہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جاؤ گے۔ یہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ پچھلی قوموں پر بھی تو عذاب گزر چکا ہے اور ایک وقت مقررہ ہے، تو اس وقت مقررہ سے پہلے تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، تو عذاب آئے گا اور ان کے گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے، زنجیریں ڈالی جائیں گی۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہاں پر 8واں رکوع ہے اور سورہ رعد کا دوسرا رکوع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کا مزید یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو شک میں اٹھائے ہوتی ہے کوئی مادہ، اور وہ جانتا ہے جو کم کرتے ہیں رحم اور وہ جو زیادہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین کرام عام طور پہ ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جناب آج کل تو پتہ چل جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ میں کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، تو قرآن مجید نے فقط یہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹوں میں ہے، تو اس کے فیوچر میں کیا ہوگا، وہ ڈاکٹر بنے گا کہ ڈاکو بنے گا، نمازی ہوگا کہ بے نمازی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ صرف جو ہے وہ لڑکا یا لڑکی ہے اس کو وہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد رات اور دن کا تذکرہ کیا ہے۔ انسانی حفاظت کے لیے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سیکورٹی کا نظام بنایا ہوا ہے۔ پھر قوموں کے عروج و زوال کا تذکرہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، ضابطہ بیان کیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ خاص طور پہ یہ آیت مقدسہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خود محنت کرنی پڑتی ہے، ترقی کرنے کے لیے خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو رات فرشتہ ہے بادلوں کے اوپر جس کا کنٹرول ہے، فرشتے بھی خوف اور ڈر کے ساتھ اللہ کی تعریف میں اور رطب اللسان ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو دعا کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بارگاہ سے رحمت اور برکتیں عطا فرمائے گا، اور ہر شے سجدہ کر رہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، طوعاً و کرہا، زبردستی، جبرن یا خوشی سے، ہر چیز اللہ ہی کا ذکر کر رہی ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھا کون ہے؟ جو شرک کرتا، بینا کون ہے؟ جو توحید کا قائل ہے، جو فقط اللہ سے جس نے دوستی لگائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہاں رب العالمین نے 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ جب بارش ہوتی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ندی نالے بہتے ہیں تو اوپر جھاگ آ جاتی ہے، جھاگ رہتی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف جھاگ ہے، لیکن اصل نیچے کچھ عرصے کے بعد وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے اور نیچے پانی۔ دوسری مثال رب العالمین نے جو ہے وہ جیولر کی دی ہے کہ جب جیولر جو ہے وہ آگ کے اندر سونے کو یا دھات کو پگھلاتا ہے تو اس کے اوپر بھی، کٹھالی کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ جھاگ بیٹھ جاتی، باقی کیا رہ جاتا ہے؟ سونا۔ جیسے ادھر پانی باقی رہ گیا، ادھر سونا باقی رہ گیا، تو یہاں قرآن مجید نے وہ ہے نا دا سروائیول آف دا فٹیسٹ، قوموں کا عروج و زوال باقی وہی رہتا ہے۔ کون؟ یہ قرآن مجید کا یہ جملہ سنیے گا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ کذالک یضرب اللہ الامثال، جو چیز نفع بخشے اللہ لوگوں کے لیے تو وہ باقی رہتی ہے۔ جو انسانوں کو نفع پہنچانے والی قومیں ہیں، انسان ہیں، وہ باقی رہتے ہیں۔ جو انسانوں کے لیے ضرر رساں ہیں، انسانیت دشمنی میں جو اپنا وقت گزارتے ہیں، جو ظالم ہیں، ان کی نسلیں مٹ جاتی ہیں۔
اور جو انسانیت کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اللہ کو مانتے ہوئے اہل ایمان، ان کا نام باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، رب العالمین نے 13ویں پارے کے 9ویں رکوع میں، جو کہ 19 سے لے کر 26 تک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے والے اور اس کا انکار کرنے والے یکساں نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ پھر اہل تقوی اور حقیقی عقل مندوں کی صفات بیان فرمائی۔ کیا صفات ہیں ان کی؟ کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے، جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں وہ جوڑتے ہیں، رشتوں کو نہیں توڑتے۔ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور یوم حساب سے خوف کھاتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے اعلانیہ اور خفیہ، یعنی ظاہراً بھی اور چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ برائی کا جواب برائی سے نہیں، بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ یہ اہل حق، اہل ایمان جن میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے دار آخرت کی راحتیں ہیں، ان کو راحتیں اور چین ملے گا، اور سدا بار باغات ہوں گے جن میں وہ داخل کیے جائیں گے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ۔ پھر سبحان اللہ، پھر فرمایا جائے ایسے نیک لوگوں کے، مسلمانوں کے آباء و اجداد، بیویاں، اولاد کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، اور فرشتے ایسے لوگوں کو سلامتی بھیجیں گے، سلام کریں گے، اور فرمائیں گے ہر دروازے پر سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تجھے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر صبر کا تذکرہ ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو تم نے کنٹرول رکھا، فنعم عقبی الدار۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، جنہوں رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا مگر ان کو وہ توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہ لعنتی لوگ ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ دنیاوی جو نعمتیں ہیں وہ تو عارضی ہیں۔ اور پھر ناظرین کرام، اس کا چوتھا رکوع ہے۔ اس رکوع میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر تم سکون چاہتے ہو، قلبی راحت چاہتے ہو، ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہو، تو کیا فرمایا؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر سکون چاہیے تو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے تمہیں سکون ملتا ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے تمہیں مطمئن کرتا ہے۔ آج بھی دنیا لگژری لائف گزارتی ہے محلات میں، لیکن رات کو پھر نیند نہیں آتی۔ ارب پتی آدمی ہے لیکن نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ لوگ اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، پچھلی قوموں کی طرح اس امت میں بھی ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو قرآن پڑھ کر سنائیں، مگر یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میرا کارساز اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، میرا بھروسہ تو اسی پر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا منہ مانگا موزہ مل جائے، جو ہم چاہتے ہیں وہ موزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یاد رکھو، اگر ایسا ہوتا کہ کسی آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلنے لگتے، یا اس کے اثر سے زمین پھٹ جاتی، یا مردے بول اٹھتے، تو یہ لوگ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ سارا مضمون اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرما دیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام فرمایا کافروں پر قیامت کا آخری وقت وعدہ پورا ہونے تک کوئی جو ہے وہ سخت عقوبت آتی رہے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اس کے بعد ناظرین کرام 11واں رکوع ہے اس پارے کا، اور یہاں پر بھی عقیدہ ختم نبوت پھر سن لیجئے گا۔ جو حضرات کہتے ہیں جی قرآن مجید میں ہم سے بات کریں عقیدہ ختم نبوت کی، یہ سنتے جائیے آیتیں۔ آیت نمبر 32، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، حبیب آپ سے پہلے بھی من قبلک، بعد کا لفظ قرآن پاک میں نہیں ہے۔
اے محبوب آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا اور ہم نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر ہم نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ ہر شخص کے لیے نگرانی کرنے والی ذات وہی ذات ہے، اور انہوں نے جو خود ساختہ معبود بنائے ہوئے ہیں یہ ان کو کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اعلان کر دیجئے کہ مجھے اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے یہ اسی پارے میں، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قرآن آنے کے بعد خواہش کی پیروی کی تو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام یہ جنت کا بیان ہے، جہنم کا بیان ہے، اور فرمایا گیا کہ انبیاء کرام آئے ہیں اور ان کی بیویاں بھی، ان کی اولاد بھی، وہ معبود تو نہیں ہے، وہ اسی بشریت میں ان کو بھیجا، انسانوں میں بھیجا ہے، لیکن وہ تمہاری طرح نہیں ہے، ان کو ہم نے مقام اور درجہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ یعنی انبیاء کرام لباس بشریت میں آتے ہیں، تو یہ ان کا تھا کہ یہ کھاتے کیوں ہیں، پیتے کیوں ہیں، تو یہ فضول ان کے سوالات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رب العالمین کے یہاں اس پارے میں سورہ ابراہیم ہے، چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا تو یہ کل 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ مقدسہ میں حضرت ابراہیم حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور حضرت جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس میں پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید اضافہ فرما دے گا اور برکت عطا فرما دے گا۔ پھر روز محشر جو عذاب آنا ہے اس کا تذکرہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان کو خون اور پیپ والا پانی پلایا جائے گا جہنمیوں کو، اور اس دن وہ موت مانگیں گے، ہر طرف موت آئے گی لیکن انہیں موت نہیں آئے گی، اور کفار جو دنیا میں اعمال کرتے ہیں ریاکاری اور دکھاوے کے لیے اللہ کو مانے بغیر، ان کی مثال راکھ کی طرح ہے، انہیں کچھ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام قیامت کے دن ان کی گفتگو ہوگی شیطان کے ساتھ، تو شیطان اس دن کہے گا کہ میں نے تو تمہیں نہیں کہا، میں نے تو صرف دعوت دی، تم نے اپنی مرضی سے یہ سارے جو ہیں وہ گناہ کیے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایک پاکیزہ درخت جس کی جڑیں زمین تک ہے اور آسمان تک ہے، اور یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور ناپاک درخت کی اللہ پاک نے مثال دی ہے کہ یہ مٹ جانے والا ہے اور ختم ہو جانے والا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر ان کو کہا گیا کہ وادی غیر ذی زرع میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر آئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، وہاں پر پھر آپ نے دعا مانگی ہے، رزق کے لیے بھی دعا مانگی ہے، اور پھر جو مشہور و معروف دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا بھی اسی سورہ مقدسہ میں ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ پھر اس کے بعد ناظرین کا جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ یہ جو جہنمی ہیں قیامت کے دن ان کو جو ہے وہ تری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کا ان کا لباس ہوگا، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی، چونکہ دنیا میں انہوں نے ظلم کیا اور انہوں نے برا عمل کمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور سورہ ابراہیم کا اختتام ہو رہا ہے ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ یہاں جو ہے وہ اس پارے کا اختتام ہو رہا ہے، اور سورہ ہجر کی جو پہلی آیت ہے الف لام را تلک آیات الکتاب والقرآن المبین، یہ ایک آیت جو ہے اس سورہ مقدسہ کی پہلی آیت یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی یہ سورہ ابراہیم کے اختتام میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اسے اتارا گیا ہے تاکہ انہیں ڈرایا جائے اس قرآن پاک کے ذریعہ سے، تاکہ اس حقیقت کو خوب جان لیں، صرف وہی ایک خدا ہے، تاکہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اس حقیقت کو دانش مند لوگ۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام اجازت چاہوں گا، اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہجر سے آغاز کریں گے، قرآن پاک کے 14ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔